اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ زخرف کے بارے میں جو تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے وہ میں پڑھ کر پہلے سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھے گا، وہ ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کو قیامت کے دن اس طرح پکارا جائے گا: اے بندو، آج نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنت بغیر حساب، تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے صرف بے سوچے سمجھے غور کیے الفاظ پڑھ لینے سے اس قدر عظیم ثواب کا مرتب ہونا عقل و فطرت کے عین مخالف ہے۔ البتہ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھا جائے گا تو انسان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی، اور پھر وہ بجائے دنیا کو زندگی کا مقصد بنانے کے آخرت کے لیے سخت کوششیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کردار اس قدر بلند و پاک ہو جائے گا کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ خدا ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ زخرف کے پہلے رکوع میں 15 آیات ہیں، میں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، حامیم حامیم۔ اس کا ترجمہ ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 2، والکتاب المبین، قسم سے روشن واضح کتاب کی۔ خداوند عالم حامیم کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کے مصنف ہم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں۔ اور اس قسم کے موقع پر قرآن کو قرآن مبین اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو کہ یہ واضح کھلی ہوئی کتاب تمہارے سامنے ہے، اسے آنکھیں کھول کر عقل کی نگاہوں سے دیکھو۔ اس کے صاف صاف واضح مبہم مضامین، ان کی زبان اور انداز بیان، اس کا ادب اور اسلوب خود بتا دے گا کہ اس کتاب کا مصنف کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس کا علم لامحدود ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3، اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ترجمہ کہ ہم نے اسے نہایت فصیح اور بلیغ یعنی بہترین اور مناسب ترین الفاظ اور پیرائے میں بیان کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ عربی زبان والا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لے کر اسے سمجھو۔ عربی یعنی عربی زبان والا قرآن اس نے فرمایا کہ اے عربوں، کیونکہ تم میرے اولین مخاطب ہو، اس لیے میں نے تمہاری خاطر قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہے، خود تمہاری اپنی زبان میں، تاکہ تم اس کو آسانی سے پڑھ سمجھ سکو، جانچ پرکھ سکو اور اس طرح اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکو۔ میں نے قرآن کو کسی غیر عربی زبان میں نہیں بھیجا کہ تم کہتے کہ ہم اس کو کیسے سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ اب جب کہ یہ قرآن عربی میں ہے تو اب تم کیسے عذر کر سکتے ہو؟ یہ کتاب اپنی زبان، عبارت، مضمون، ہر لحاظ سے بالکل روشن ہے۔ کیا ایسا اتنا بلند، فصیح و بلیغ کلام کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر انوار النجف اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ترجمہ در حقیقت یہ قرآن ام الکتاب یعنی اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ والی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ تفسیر کبیر میں، تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد کہ
در حقیقت یہ قرآن ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ام الکتاب یعنی اصل کتاب، اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تفسیر جلالین میں ابن جریر نے لکھا ہے کہ قرآن کو بڑی مرتبے والی حکمت و دانش سے بھری ہوئی کتاب کہا گیا ہے۔ اور تفسیر فسختہ میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ لیکن حکمت و دانش سے لبریز کتاب بھی ہے، اور وہ شخص بھی جو علم کتاب پوری طرح اپنے پاس رکھتا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ام الکتاب اصل کتاب حضرت علیہ السلام کا سینہ بھی ہے۔ آیت نمبر 5 افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ ترجمہ، تو کیا ہم تمہاری طرف سے بالکل بیزار ہو کر تم سے آنکھیں بند کر لیں اور تمہارے لیے نصیحت کا یہ سبق بھیجنا ہی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 6 وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جبکہ ترجمہ یہ ہے کہ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی ہم نے کئی نبی بھیجے۔ آیت نمبر 7 وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ترجمہ، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ آیت نمبر 8 فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ترجمہ، بس ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، تو پہلے لوگوں کی ایسی مثالیں بہت گزر چکی ہیں۔ آیت نمبر 9 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ترجمہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست طاقت والے خدا نے پیدا کیا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اکثر مشرکین خداوند عالم کی توحید ذات کے قائل ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، نیز یہ کہ مشرکین بھی خدا کی صفت خالقیت میں بہت کم کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ مشرک کا سارا زور صفت ربوبیت و صف ہوتا ہے، یعنی خدا کے علاوہ دوسرے ارواح، ملائکہ، جنات بھی پالنے والے مالک ہیں، لیکن جہاں تک خالق ہونے کا تعلق ہے مشرکین عرب بھی صرف ایک اکیلے خدا کو خالق کائنات مانتے ہیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 10 الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، ترجمہ، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ یعنی آرام کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بھی بنا دیے۔ آیت نمبر 11 والذی نزل من السماء ماء بقدر وانشرنا بہ بلدۃ میتا کذالک تخرجون، ترجمہ، اور وہی خدا جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر اٹھایا یا اس بے جان زمین میں زندگی پیدا کر دی، اسی طرح تم لوگ بھی زندہ کر کے زمین سے باہر نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، آیت نمبر 12 پھر پڑھ رہا ہوں والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، ترجمہ یہ ہے وہی خدا جس نے یہ تمام جوڑے اور تمام قسم کی چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں جانوروں کو سواری بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ آیت نمبر 13 لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذ استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، ترجمہ، تاکہ جب تم ان پر سوار ہو کر پوری طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پالنے والے مالک کی نعمت اور احسان کو یاد کرو اور کہو کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے، یعنی اللہ کی بڑائی کا
اعتراف فرماتے، پھر یہ دعا مانگتے کہ مالک میرے سفر میں مجھے نیکی برائی سے بچنے اور ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ مالک ہمارے سفر کو آسان کر دے اور لمبی لمبی مسافتوں کو لپیٹ دے۔ خدایا تو ہی سفر کا ساتھی ہے، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما اور ہمارے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرما۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 14، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے یہ بات بھی یاد کرو کہ آگے ایک بہت لمبا سفر بھی درپیش ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو شخص سواری پر بیٹھتے ہی اپنی موت اور خدا کی طرف لوٹنے کو یاد کرے گا، پلٹنے کو یاد کرے گا، کیا وہ کسی پر ظلم کرنے یا کوئی گناہ کرنے کے لیے سفر کر سکے گا؟ کیا وہ کسی بے گناہ کا خون بہانے یا کسی کی عزت سے کھیلنے کے لیے سفر کر سکے گا؟ کوئی سپاہی اگر ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا تو کیا اس کے قدم ظلم اور بے گناہ کے قتل کی طرف اٹھ سکیں گے؟ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 15 ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ۔ ترجمہ، مگر ان لوگوں نے خدا کے کچھ بندوں کو اس کا جز یعنی اولاد قرار دے رکھا ہے، واقعی انسان بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا فرمانا کہ ان لوگوں نے خدا کے کچھ بندوں کو خدا کا جز قرار دے دیا ہے، یہاں جز سے مراد اولاد ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔